جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا کام شروع کرنا تیرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر راضی ہو جاؤ اور دوسروں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ شک ایمان کی نفی کرتا ہے اور وسوسہ یقین کو گھن لگا دیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے، ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی، اور گناہوں کی بو کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانو اور محبوب کے تھوڑے کو بھی بہت جانو۔ جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے دور رہنے والا اللہ کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ جس کام میں تیرے نفس کی خواہش شامل ہو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اے انسان، اپنے گناہ سے آلودہ چہرے پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر دوسروں کو نہ جانچ۔ دل کا کھوٹ عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی کھوٹا کر دیتا ہے۔
مغرور، خود پسند، دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی چاہت میں مبتلا انسان دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، اور دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند نہ بنو کہ دوسرے عقل مند نظر ہی نہ آئیں۔ جو عبادات تمہارے اخلاق اور کردار کو خوبصورت نہ بنائیں وہ اعمال مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے مالدار اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتا ہے اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے ناراض اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں: تنہائی کے لمحات میں اللہ کا خوف رکھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پر صبر کرنا، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا اور میدان میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہ تم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔
جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر ہے، پر اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفاد تک۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی عبادت کرو، کیونکہ پھر یہ آپ کی روح کی دوا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔